میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام کلام شہنشاہ سخن آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیارے پیارے نعتیہ کلاموں کو اس پروگرام میں ہم سمجھنے کی اور سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ آج جو ہمارا کلام ہے جو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، یہ 13 اشعار پر مشتمل کلام ہے۔ اس کی جو ردیف ہے وہ ہے قفس۔ قفس یعنی قید خانہ، اس پر یہ پورا کلام ہے۔ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اس کو انشاءاللہ الکریم آج سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی۔ اس کا مطلع ہے، ہوں جو یادیں رخ پرنور میں مرغان قفس، چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ پہلے آپ کو طرز میں سنائیں گے، پھر انشاءاللہ الکریم اس کے اشعار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے طرز میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، کس بلا میں ہے گرفتار اسیران قفس، کس بلا میں ہے گرفتار اسیران قفس، کل تھے مہمان چمن آج ہیں مہمان قفس، کل تھے مہمان چمن آج ہیں مہمان قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، اب کہاں طیبہ وہی ہم وہی زندان قفس، اب کہاں طیبہ وہی ہم وہی زندان قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد، روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد،
ہائے کیا قہر کیا الفت یارا نے قفس، ہائے کیا قہر کیا الفت یارا نے قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، نوح گر کیوں نہ رہے مرغ خوش الحان چمن، نوح گر کیوں نہ رہے مرغ خوش الحان چمن، باغ سے دام ملا دام سے زندان قفس، باغ سے دام ملا دام سے زندان قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، پائے صحرائے مدینہ تو گلستان مل جائے، پائے صحرائے مدینہ تو گلستان مل جائے، ہند ہے ہم کو قفس ہم ہیں اسیران قفس، ہند ہے ہم کو قفس ہم ہیں اسیران قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، زخم دل پھول بنے آہ کی چلتی ہے نسیم، زخم دل پھول بنے آہ کی چلتی ہے نسیم، روز افزوں ہے بہار چمنستان قفس، روز افزوں ہے بہار چمنستان قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 7 اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ پہلا شعر مطلع میں کہتے ہیں، ہوں جو یادیں رخ پرنور میں مرغان قفس، یاد رخ پرنور یعنی پرنور چہرہ، رخ مانے چہرہ، اس پرنور چہرے کی یاد میں جب مست ہو جائیں، کون؟ مرغان قفس، قفس یعنی قید خانہ، مرغان یہ مرغ کی جمع ہے، مرغ کہتے ہیں پرندے کو، جو قید خانے میں جو پرندے ہیں وہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائیں، یاد مصطفیٰ میں مست ہو جائیں تو کیا ہو؟ چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں چند دن رہے تھے اپنے بھائیوں کے ڈال دینے کی وجہ سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس کنویں میں رہنے سے اس کنویں میں جو ایک چمک دمک آ گئی تھی، وہ ایک اللہ کے نبی کی وہاں پر رہنے کی وجہ سے اس کی شان بڑھ گئی تھی، ایسے ہی وہ جو قید خانہ ہو وہ چمک جائے، اس کی شان بڑھ جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی طرح
وہ بھی جگمگ 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 کرنے لگے۔ اب یہاں پر پرندے سے کیا مراد ہے، قید خانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ظاہری معنی ہے کہ پرندہ ہے، کسی قید خانے میں ہے اور حضور کی یاد میں وہ گم ہے، تو اس کا جو قید خانہ ہے، اس کا جو پنجرہ ہے وہ بھی چمک اٹھا۔ لیکن اس کا ایک بڑا باریک معنی ہے، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑا ہی لطف آئے گا۔ وہ یہ کہ ہم ایک سمجھ لیجئے کہ ہماری باڈی، ہمارا جسم ایک قید خانہ ہے، اور اس کے اندر ایک پرندہ ہے جو قید ہے، اور وہ پرندہ ہے روح۔ ہماری جو روح ہے نا، یہ جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ روح نکل جاتی ہے تو یہ بدن بے بس بے جان ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ روح ہے تو یہ بندہ چل رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ تو اس قید خانے میں ایک پرندہ قید ہے۔ وہ پرندہ کون ہے؟ ہماری روح۔ اور یہ روح اگر یاد مصطفیٰ میں رہنے لگے گم، اور اس قید خانے کے اندر یہ یاد مصطفیٰ کرتی رہے، تو کیا ہو؟ یہ قید خانہ یعنی ہمارا یہ وجود، یہ ہماری باڈی جو اس کا قید خانہ ہے، یہ چمک اٹھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں یہ وجود بھی چمک دمک دکھانے لگے، اور یاد مصطفیٰ کے صدقے ہمارا پورا وجود جگمگ جگمگ ہو جائے۔ اب اس تناظر میں اس شعر کو سمجھیں گے تو بڑا لطف آئے گا کہ ہوں جو یاد رخ پرنور میں مرغان قفس، مرغان قفس سے مراد ہماری روحیں جو قید ہیں اس پنجرے میں، چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس۔ اگر یہ روحیں حضور کی یاد میں گم رہنے لگیں تو ہمارا وجود حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی طرح چمک اٹھے اور اس کی شان جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کس بلا میں ہے گرفتار اسیران قفس، کل تھے مہمان چمن آج ہے مہمان قفس۔ یہ ہو سکتا ہے مدینے سے لوٹ آنے پر یہ بات کر رہے ہوں کہ کل تو مہمان چمن تھے، یعنی باغ کے مہمان تھے، مدینے میں تھے، مزے کر رہے تھے، اور آج ہیں مہمان قفس، آج قید خانے میں آ گئے، دوبارہ گھر آ گئے ہیں۔ تو یہ کیسی، کس بلا میں گرفتار ہو گئے، کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اسیران قفس یعنی قید خانے کے قیدی، اسیر کی جمع ہے اسیران، اسیران قفس مانے قید خانے کی قیدی کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں کہ کل تو مدینے میں تھے اور مہمان چمن تھے، آج مہمان قفس ہیں، قید خانے کے مہمان بن گئے، ہائے افسوس۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، آگے کے جو دو شعر ہیں ان کا پہلا مصرع یہ فارسی میں ہے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ کہتے ہیں، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد۔ حیف مانے افسوس، در چشم زدن یعنی تھوڑی ہی دیر میں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگا، کچھ ہی دیر ملی اور کیا ہوا؟ صحبت یار، دوست کی صحبت، میرے پیارے کی صحبت، میرے عزیز کی صحبت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت آخر شد، ختم ہو گئی۔ آخر شد یعنی ختم ہو گئی، کچھ دیر مدینے میں رہنا ملا، پھر حیف، افسوس کہ میں واپس آ گیا، مجھے وہاں سے جانا پڑا، اب کہاں طیبہ۔ اب یہ اگلا مصرع جو اردو میں ہے، پہلا مصرع فارسی میں تھا، دوسرا اردو میں ہے، اب کہاں طیبہ، وہی ہم، وہی زندان قفس۔ زندان بھی قید خانے کو کہتے ہیں، قفس بھی قید خانے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر مراد یہی ہے کہ اب طیبہ کہاں، اب تو ہم پلٹ آئے، اب وہی قید خانہ ہے اور اب وہی ہم قیدی ہیں، دوبارہ اپنے وطن میں آ گئے قیدیوں کی طرح، مدینے میں تھے تو آزاد تھے گویا کے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، روئے گل سیر نہ دیدم و بہار آخر شد۔ روئے گل مانے پھول کی صورت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صورت، سیر نہ دیدم یعنی دل کھول کے نہیں دیکھی، سیر ہو کر نہیں دیکھی ابھی کہ بہار ختم ہو گئی، بہار آخر شد، مدینے کا سفر ختم ہو گیا۔ ہائے کیا قہر کیا الفت یاران قفس، ہائے یہ کیا ظلم کیا وطن کے دوستوں کی محبت نے۔ قفس سے مراد یہاں وطن لے لیا جائے، وطن میں جو دوست ہیں، جو اولاد ہے، جو بال بچے ہیں، جو احباب ہیں، ان کی محبت اب دوبارہ گھر لے آئی، تو یہ کیا ظلم ہوا کہ مدینہ چھوڑ لائی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا۔ ایک اور جگہ پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ طیبہ سے ہم آتے ہیں کہیے تو جناں والو، کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا۔ تو مدینے سے پلٹ کر اپنے دوست احباب کی یاد میں جو تو لوٹ آیا، ہائے یہ کیا ظلم کیا تو نے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نوح گر کیوں نہ رہے مرغ خوش الحان چمن، باغ سے دام ملا دام سے زندان قفس۔ نوح گر یعنی رونے والا اور آنسو بہانے والا، مرغ خوش الحان چمن یعنی باغ میں اچھی اچھی بولی بولنے والا پرندہ جو بڑی اچھی خوبصورت کوکے کرتا ہے اور باغ کا جو منظر ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی یہ رو رہا ہے یہ پرندہ۔ مراد اپنی ذات ہے کہ مدینہ
جب تک تھا تو ہم بڑی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، لیکن مدینہ چھوٹ گیا تو اب ہم کیوں نہ روئیں، کیوں نہ روئیں کہ باغ سے دام ملا، دام مانے جال، باغ میں تھا یہ پرندہ، اسے ایک جال ملا، وہ اس جال میں پھنس گیا اور کیا ہوا، دام سے زندان قفس، اس جال سے اسے پنجرے میں قید ہونا پڑا۔ اب ایک پرندہ جو باغ میں ہوتا ہے، چہچہارا ہوتا ہے، وہ اچانک شکاری اسے پکڑ لیتا ہے اور پنجرے میں قید کر لیتا ہے۔ تو اس منظر کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیے کہ ایک عاشق مدینے میں تھا، اسے ایک جال ملا۔ جال کیا تھا کہ چل گھر میں چل، بچے یاد کر رہے ہیں، چل وطن چل، اب بہت ہو گیا یہاں پر رہنا۔ اب اس دام میں پھنسا، اس جال میں پھنسا، اور اس جال سے پھر کیا ہوا، دوبارہ قید خانے میں آ گیا۔ یہ ایک لفاظی ہے، یہ ایک منظر کشی ہے جو ایک عاشق کی زبانی ہے کہ کس طریقے سے مدینہ مجھ سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس۔ پھر آگے کہتے ہیں، پائیں صحرائے مدینہ تو گلستہ مل جائے، ہند ہے ہم کو قفس، ہم ہیں اسیران قفس۔ ہند میں آپ رہتے تھے، بریلی شریف میں، اس اعتبار سے آپ نے اپنے وطن کا نام لیا ہے کہ ہند تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم ہیں اسیران قفس، اور ہم قیدی ہیں اس قید خانے کے۔ اسیران یعنی قیدی۔ اگر مدینے کا صحرا مل جائے تو گلستہ مل گیا، تو گویا ہمیں باغ مل گیا، بس مدینہ چاہیے، ہمیں اپنے وطن میں نہیں آنا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، زخم دل پھول بنے، آہ کی چلتی ہے نسیم، روز افزوں ہے بہارے چمنستان قفس۔ آہ، جب ہم آہ کہتے ہیں نا تو ویسے بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ آہ بولتے ہوئے ایک ہوا جو ہے وہ سینے کی طرف بڑھتی ہے۔ آہ، آپ کہہ کے دیکھ لیجئے۔ تو نیچرل قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ پھول جب یہ غنچہ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو نسیم چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے نا صبح کی، اور اس وقت یہ پھول کھلتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس پر سے گزرتی ہے اور یہ بند پھول کھل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دل کا زخم جو ہے نا، اس پر بھی ایک ہوا چل رہی ہے، آہ کی ہوا۔ آہ کون سی ہے؟ یہ مدینے سے جدائی کی آہ ہے، مدینے سے جدائی کا زخم ہے، اس پر جو آہ کی ہوا چل رہی ہے، اب اس سے یہ دل پھول بننے لگا ہے، اور اس طرح سے روز افزوں ہے۔ روز افزوں یعنی روز بڑھ رہی ہے، افزوں مانے بڑھنا، روز افزوں، روز بڑھ رہی ہے بہارے چمنستان قفس، میرے قید خانے کی بہار۔ یہاں قید خانے سے مراد اپنا وجود ہے کہ یہاں آہ کی جب ہوا چل رہی ہے تو زخمی دل پھول بن رہا ہے، اور میرے دل کی بہار، میرے وجود کی بہار بڑھ رہی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے کچھ اس کلام کے اشعار مشکل ہیں، لیکن معنی بڑا خوبصورت ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، قافلہ دیکھتے ہیں جب سوئے طیبہ جاتے، قافلہ دیکھتے ہیں جب سوئے طیبہ جاتے، کیسی حسرت سے تڑپتے ہیں اسیران قفس، کیسی حسرت سے تڑپتے ہیں اسیران قفس، چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس، ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس، تھا چمن ہی ہمیں زندہ کہ نہ تھا وہ گل تر، تھا چمن ہی ہمیں زندہ کہ نہ تھا وہ گل تر، قید پر قید ہوا اور یہ زندہ
زندان قفس چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس دشت طیبہ میں ہمیں شکل وطن یاد آئی دشت طیبہ میں ہمیں شکل وطن یاد آئی بد نصیبی سے ہوا باغ میں ارمان قفس بد نصیبی سے ہوا باغ میں ارمان قفس اب نہ آئیں گے اگر کھل گئی قسمت کی گرہ اب نہ آئیں گے اگر کھل گئی قسمت کی گرہ اب گرہ باندھ لیا ہم نے یہ پیمان قفس اب گرہ باندھ لیا ہم نے یہ پیمان قفس ہند کو کون مدینے سے پلٹنا چاہے ہند کو کون مدینے سے پلٹنا چاہے عیش گلزار بھلا دے جو نہ دوران قفس عیش گلزار بھلا دے جو نہ دوران قفس چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس چہے چہے کس گل خوبی کی ثنا میں ہے حسن چہے چہے کس گل خوبی کی ثنا میں ہے حسن نکہت خلد سے مہکا ہے جو زندان قفس نکہت خلد سے مہکا ہے جو زندان قفس چمک اٹھے چمک اٹھے چہے یوسف کی طرح شان قفس ہوں جو یادیں رخ پر نور میں مرغان قفس آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت اور تشریح سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مزید 6 شعر اس کلام کے طرز میں سنے اس کے 8ویں شعر میں کہتے ہیں قافلہ دیکھتے ہیں جب سوئے طیبہ جاتے کیسی حسرت سے تڑپتے ہیں اسیران قفس جب بھی مدینے قافلے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہم تڑپتے ہیں اسیران قفس یعنی اس قید خانے کے قیدی بڑی حسرت سے تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہائے مدینے جانے والے چلے گئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر میں پھر ان کے ساتھ نہ جا سکا تو کیسی حسرت سے تڑپتے ہیں اسیران قفس اگلے شعر میں کہتے ہیں تھا چمن ہی ہمیں زندہ کہ نہ تھا وہ گل تر قید پر قید ہوا اور یہ زندان قفس کہ جب ہم چمن میں تھے باغ میں تھے اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم مدینے میں تھے تو وہاں بھی عاشق ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ محبوب مل جائیں مدینے میں تو ہوں
آقا کی خوشبو تو آ رہی ہے لیکن حضور نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہاں بھی ایک بے چینی سی ہوتی ہے، وہ چمن وہ باغ بھی کچھ نہ کچھ بے چینی سی لا رہا ہوتا ہے کہ حضور کی زیارت بھی ہو جائے، مدینے والے کو بھی دیکھ لوں تو پھر بات بنے نا سفر کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تھا چمن ہی ہمیں زندہ، وہاں بھی ایک زندہ یعنی قید خانے کی کیفیت تھی کہ وہاں وہ گلے تر نہیں نظر آ رہا تھا، وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنا نہیں مل رہا تھا، لیکن ہم تھے مدینے میں، تھا چمن ہی ہمیں زندہ، وہ بھی ہمیں قید خانہ جیسا کچھ لگ رہا تھا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ نہ تھا وہ گلے تر، وہ محبوب نہیں نظر آ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مدینہ بھی چھوٹ گیا، جو تھوڑا بہت قرب تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ قید پر قید ہوا، قید پلس قید ہو گئی کہ حضور سے بھی جدائی ہو گئی، مدینے سے بھی جدائی ہو گئی، قید پر قید ہوا، اور یہاں اضافے کے معنی میں ہے کہ اور قید پر قید ہو گئی کہ یہ زندان قفس، یہ دوبارہ پنجرے میں جو یہ قیدی آ گئے، دوبارہ قید خانے میں قید ہو گئے، مدینہ چھوٹ گیا۔ پہلے کم از کم مدینے میں تو تھے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی تھی، تو اب تو اور قیدی بن گئے کہ مدینہ بھی چھوٹ گیا، ہائے افسوس۔ تو یہ مدینے سے جدائی کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت لیکن تھوڑا مشکل کلام ہے، جو کہ سمجھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس رضوی خان وادے میں مدینے کی محبت، جو آج ہم اپنی آنکھوں سے قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی اور آپ کے مبارک انداز میں دیکھتے ہیں، یہ گویا فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان خاندان رضا ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دشت طیبہ میں ہمیں شکل وطن یاد آئی، بد نصیبی سے ہوا باغ میں ارمان قفس۔ مدینے میں تھا تو دل میں کہیں وطن کی یاد آئی، گھر والے یاد آئے، گھر یاد آیا، تو یہ شکل وطن یاد آئی مدینے میں رہتے ہوئے، بد نصیبی سے ہوا، یہ میری بد نصیبی تھی کہ باغ میں ارمان قفس، میں باغ میں تھا اور مجھے قید خانہ یاد آ رہا تھا۔ ارے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں باغ میں تھا، ایک پرندہ باغ میں تھا، آزادی میں تھا، اور اسے ارمان قفس ہو رہا تھا، یعنی اسے قید خانہ یاد آ رہا تھا۔ ارمان کہتے ہیں کسی چیز کی چاہ، کسی چیز کو یاد کرنا، کہ وہ یہ ایک ارمان جو خیالات میں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کیسی عجیب بات ہے کہ بد نصیبی سے ہوا باغ میں ارمان قفس، وہاں قید خانہ یاد آ رہا تھا، وطن یاد آ رہا تھا، افسوس پھر میں وطن میں آ گیا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اب نہ آئیں گے، اب تو آ گئے مدینے سے لیکن اب نہ آئیں گے، یہ طے کیا ہے واپس آ کر کے، اب نہ آئیں گے، اگر کھل گئی قسمت کی گرہ۔ اگر قسمت کی گرہ جو لگی ہوئی ہے، جو ایک میری بات نہیں بن رہی، اب اگر میں مدینے گیا تو واپس نہیں آؤں گا، اب دوبارہ مدینے جانا ملا تو میں واپس نہیں آؤں گا، اب نہ آئیں گے اگر کھل گئی قسمت کی گرہ۔ اب گرہ باندھ لیا ہم نے یہ پیمان قفس، اب ہم نے یہ طے کر لیا، گرہ باندھ لینا یعنی کہ ہم نے طے کر لیا، یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب مدینے سے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ پیمان قفس ہے، یعنی قید خانے میں کیا گیا اپنے آپ سے وعدہ ہے، پیمان کہتے ہیں وعدے کو، اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا ہم نے کہ اب مدینہ چھوڑ کے نہیں آنا ہے، اب بس مدینے گئے تو مدینے کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہند کو کون مدینے سے پلٹنا چاہے، عیش گلزار بھلا دے جو نہ دوران قفس۔ یعنی مدینے سے واپس آنا کون چاہتا ہے؟ ہند میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں کون آنا چاہے؟ اگر قید خانے میں رہتے ہوئے کسی کو اس کی عادت نہ ہو گئی ہو تو۔ بعض قیدی ہوتے ہیں نا جنہیں قید خانے میں ہی مزہ آتا ہے، وہ باہر آزاد ہوتے ہیں تو انہیں مزہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یار وہیں صحیح تھے۔ تو اگر وہاں کا کوئی عادی ہو گیا تو الگ بات ہے، ورنہ مدینے سے واپس آنا کون چاہے؟ عیش گلزار بھلا دے جو نہ دوران قفس۔ اگر قید میں رہتے ہوئے وہاں کے مزے اگر بھول جائے بندہ اور قید خانے کا ہی عادی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تو مدینے سے واپس آنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ لفاظی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ ورڈ پلے، اس کو سمجھ لیجئے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ورڈ پلے، الفاظ سے کچھ بولا جاتا ہے، مراد کچھ ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مدینے سے واپس آنا کون چاہتا ہے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں، چہچہے کس گل خوبی کی ثنا میں ہے حسن، نکہت خلد سے مہکا ہے جو زندان قفس۔ اے حسن، یہ کس پھول کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کی تعریف میں یہ چہچہے ہیں؟ چہچہے کہتے ہیں پرندوں کی جو ایک ساتھ بولی ہوتی ہے نا، چہچہانا اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس کی خوبی اور کس کی تعریف میں یہ اچھا سا پرندوں کا پیارا پیارا سا شور آ رہا ہے، یہ چہچہا جو آ رہا ہے، یہ کس کی خوبی میں ہے، کس کی تعریف میں ہے؟ کہ آج جو جنت کی نکہت خلد یعنی جنت کی خوشبو سے زندان قفس، یعنی یہ قید خانہ مہکا ہوا ہے جنت کی خوشبو سے، یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے آج؟ تو پتہ چلا کہ محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، یہ مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔
تو آج پورا وجود کا یہ قید خانہ مہکا مہکا سا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے سچا عاشق مدینہ بنائے اور ہمیں عاشق رسول بنائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔